حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو زکوٰۃ کے مال پر نگران مقرر فرمایا۔ ایک شخص آیا اور مٹھی بھر کر لے جانے لگا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے عذر کیا کہ میں محتاج ہوں، میرے ذمے اہل و عیال ہیں اور میں سخت حاجت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے حاجت بتائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ وہ دوسری رات بھی آیا اور مٹھی بھر کر لے جانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو پکڑ لیا، اس نے پھر وہی اپنی حاجت و ضرورت کا اظہار کیا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صبح پھر پوچھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ وہ پھر آئے گا، اور اسی طرح پھر تیسری رات بھی وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اب اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو بار بار وعدہ کرتا ہے کہ نہیں آؤں گا، مگر پھر وہی حرکت کرتا ہے، میں تجھے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پیش کروں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں جو تم کو نفع دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو تم آیت الکرسی پڑھ لو، تمہارے لیے اللہ کی جانب سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب صبح ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام کو قصہ سنایا۔ اب علیہ السلام نے فرمایا، اس نے سچ کہا اگرچہ وہ جھوٹا ہے، کیا جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ پڑھنے والوں سے کچھ سوالات۔ ایک، کیا اب سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال، کیا ہمیں بھی اپنی حفاظت کے لیے روز یہ عمل کرنا چاہیے؟ تیسرا سوال، اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں الحمدللہ لکھیں۔ چوتھا سوال، کبھی اپنے خواب میں کوئی ڈرونی چیز دیکھی ہو؟ آیت الکرسی نے آپ کی مدد کی؟ پانچواں سوال، کیا آپ اپنے بچوں کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں؟